حضرت جعفر مارا گیا بے جرم و خطا نائب حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج العزم میڈیا کے ذریعے سے ایک مختصر سی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے جذبات کے اعتبار سے، محبت اور عقیدے کے اعتبار سے گویا معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، ان ہستیوں پر جان، مال، یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ آپ اہل بیت پر کیا قربان کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہر کچھ، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، جان مال۔ آئیے کیوں نہ ہم اپنے آپ کو آزما لیں کہ کیا واقعاً ہم قربان کر سکتے ہیں اور کیا کیا قربان کر سکتے ہیں۔ جان کا قربان کرنا تو بڑا مرحلہ ہے، مال کا قربان کرنا، سارے مال کا، یہ بھی مرحلہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے چھوٹی چیزیں ہم قربان کر سکتے ہیں معصومین علیہ السلام کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے کیا چاہا ہے اور ہم ان چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں، نہیں ویسا بن سکتے ہیں کہ نہیں جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں۔ ہم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً محبت کرتے بھی ہیں، لیکن جب محبت کرتے ہیں تو آئیے محبت کا ثبوت پیش کریں اور جو انہوں نے ہم سے تقاضا کیا ہے اس کو پورا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہاں پر میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو صفات الشیعہ میں شیخ مفید نے نقل کی ہے۔ پہلی ہی حدیث ہے یہ۔ یہاں پر امام نے 11 تقاضے، یہ 11 صفات بیان کیے ہیں اپنے شیعوں کے۔ فرماتے ہیں شیعتنا، ہمارے شیعہ۔ سب سے پہلے تو یہی بہت مہم بات ہے کہ آپ نے شیعتنا کہا، یعنی اپنے آپ سے نسبت دی، ہمارے شیعہ۔ اب یہاں پر ہر شیعہ کو یا ہر وہ انسان جو شیعت کا دعویٰ کرتا ہے، امام کے اپنی طرف منسوب کرنے کے خیال کو لے کر ہی امام نے کتنا بڑا کام کیا ہے ہمارے لیے، کتنا عظیم لطف کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب انسان کو ہر کام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مولا آپ نے اپنے آپ سے منسوب کر لیا مجھے شیعتنا کہہ کر، اب بتائیے کیا کرنا ہے، اب میں ہر کام کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر امام نے 11 تقاضے کیے ہیں۔ نمبر 1، اہل الورع، وہ جو ہے وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پرہیزگاری کے لیے ایک لفظ تقویٰ بھی ہے جو آپ نے بہت سنا ہے، اور ایک لفظ ہے ورع۔ میں دونوں میں فرق بتا دوں۔ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں اہل الورع، یعنی پرہیزگار ہیں، لیکن کون سی پرہیزگاری؟ ورع۔ تقویٰ یعنی حرام کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن حرام کام کا جہاں پر شک یا شبہ بھی ہو، وہاں سے بھی بچنا، اس کو ورع کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جہاں پر حرام کا شک یا شبہ بھی ہوتا ہے، وہاں سے بھی میرے شیعوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ پہلی صفت ہے، یہ پہلا تقاضا امام کا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں والاجتہاد، میں جلدی عرض کروں گا چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ والاجتہاد، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سست نہیں ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ صبح 11-12 بجے تک سو کر جو ہے وہ دن کو برباد نہیں کرتے ہیں، بیہودہ کاموں میں وقت نہیں گزارتے ہیں۔ والاجتہاد، بہترین محنت کرنے والے ہوتے ہیں، کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کی خواہش پوری ہو، محنت کریں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا میں رہ کر آخرت کو بنائیں محنت کر کے۔ اس کے بعد تیسری جو خواہش ہے امام کی، فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْوَفَا، اہل وفا ہوتے ہیں، اگر کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں لوگوں سے بھی وعدہ کرتے ہیں، کبھی ماں باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا، کبھی ٹیچر سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کام پورا کر کے آؤں گا، کبھی ہم اللہ اور معصومین سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ مولا آگے سے ہم مثال کے طور پر نماز کو وقت کی پابندی سے پڑھیں گے یا فلاں کام کریں گے۔ ہمارے شیعہ امام فرماتے ہیں کہ وعدے کو وفا کرتے ہیں، لہذا جتنے بھی وعدے آپ نے کیے ہیں سب کو یاد کریں، اور اگر امام صادق کے چاہنے والے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کریں۔ نمبر 4 والامانہ، اگر کسی سے امانت لے لیتے ہیں تو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔
بغیر خیانت کے واپس کرتے ہیں. چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی مختصر عرض کروں، ہمارا نفس، ہماری جان جو ہے وہ اللہ کے پاس امانت ہے، لہذا جب یہ اللہ کی امانت ہے تو اس میں بغیر خیانت کے اللہ کو واپس کرنا ہے، اس کے ذریعے سے گناہ نہیں کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد پانچویں چیز، وَأَهْلُ الزُّهْدِ، دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں. دنیا میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پیسہ کماتے بھی ہیں، مال بھی کماتے ہیں، لیکن اس سے دل نہیں لگاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْعِبَادَةُ، چھٹی صفت، وَالْعِبَادَةُ أَصْحَابَ إِحْدَى و50 رکعتاً فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی 51 رکعت 17 رکعت واجب اور 34 رکعت نافلہ جو دوسری نمازوں کے ساتھ ہے، اور نماز شب کو ملا کر. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے نماز کے بھی پابند نہیں، لوگ قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم کیسے امام پر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں جب امام کا ایک تقاضا پورا نہیں کر سکتے ہیں؟ غور کریں میرے بھائیوں. اس کے بعد فرماتے ہیں القائمون باللیل، یہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں. اس کے آگے کی صفت فرماتے ہیں الصائمون بالنہار، روزے رکھتے ہیں. امام کا تقاضا ہے کہ ہمارے شیعہ روزے رکھیں، پابند ہوں روزوں کے، لیکن ہم میں سے نہ جانے کتنے جوان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی سختی کی بنا پر، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے بھوک پیاس کی. کربلا کے میدان میں ہم کربلا کے لیے ہر روز زیارت میں پڑھتے ہیں، ہر پنجشنبے کو زیارت میں پڑھتے ہیں کہ مولا کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ پر جان قربان کر دیتے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. نہیں، جب ہم ایک روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں 12-16 گھنٹے کا، تو پھر ہم جو ہے وہ کس طرح سے وہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سختی کو برداشت کر سکتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں یزکون اموالہم، وہ زکوٰۃ اور خمس کے ذریعے اپنے مال کو پاکیزہ رکھتے ہیں. وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج یعنی خانہ کعبہ کا حج انجام دیتے ہیں. وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحْرِمٍ، اور ہر حرام کام سے پرہیز کرتے ہیں. یہ 11 تقاضے ایک حدیث میں امام نے فرمائے ہیں اپنے شیعوں سے. ہر شیعہ کو چاہیے کہ دیکھے کہ ہمارے امام نے ہم سے کیا چاہا ہے. ہم تو امام سے مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، طلب کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھیں کہ امام نے ہم سے کیا چاہا ہے. امام نے ایک حدیث میں 11 چیزیں ہم سے طلب کی ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان تقاضوں کو پورا کریں تاکہ ہم سچے اور حقیقی شیعہ کہلانے کے لائق بن جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.